بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آج کی ویڈیو میں آپ کو مال و دولت کی فراوانی کے لیے ایک مختصر سا عمل بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ہی اللہ رب العزت مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائیں گے، رزق میں برکت اور کثرت عطا فرمائیں گے۔ دیکھیے، صرف رزق تلاش کرنا، صرف رزق تو مل جاتا ہے، اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، گناہگار کو بھی ملتا ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کو اپنا رب ہی نہیں مانتا اس کو بھی ملتا ہے، لیکن برکت والا نہیں ملتا۔ برکت والا رزق کیا ہے کہ آپ کا رزق 20,000 ہے، 25,000 ہے، آپ کا اس میں گزارا ہو جائے، یہ برکت والا ہے۔ یا برکت کی مثال یوں لے لیجئے کہ آپ کے پاس بے برکتی والا 60,000 ہے اور برکت والا 20,000، تو برکت والا 20,000 ایسا چلے گا کہ اس مہینے میں آپ کے گھر کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی چیز خراب نہیں ہوگی۔ اور بے برکتی والا کیا ہے تو 60,000، لیکن بچہ بیمار ہو گیا، 10,000 ادھر لگ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، 20,000 ادھر لگ گیا، کوئی چیز خراب ہو گئی، 10,000 ادھر لگ گیا۔ تو یہ بے برکتی والا رزق ہوگا تو کہیں نہ کہیں وہ ضائع ہو جائے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ بے برکتی کے جو اسباب ہیں ان میں نماز کی پابندی نہ کرنا، نماز کا اہتمام نہ کرنا، نماز کو وقت پہ ادا نہ کرنا ہے، اور گناہوں کو نہ چھوڑنا۔ یہ دو اسباب ہیں جن کی وجہ سے بہت زیادہ رزق میں تنگی آتی ہے۔ اس لیے ہمارے گھر میں کوئی بندہ بے نمازی نہ ہو، مرد اذان ہوتے ہی مسجد میں جائیں، عورتیں اذان ہوتے ہی مصلی پر آئیں۔ جیسے شوہر بلاتا ہے پہلی آواز پہ دوڑی چلی جاتی ہیں، پتہ ہے اب شور کرے گا، تنگ کرے گا۔ اللہ رب العزت بلاتے ہیں توجہ ہی نہیں دیتے، تو فوری متوجہ ہونا، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے اور نماز کے لیے اٹھ جانا ہے۔ دوسری چیز، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، یہ وظیفے کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کا مسئلے حل ہی نہیں ہو سکتے جب تک یہ گناہوں کو نہ چھوڑ دیں۔ آپ گناہ چھوڑ سکتے ہیں، تھوڑی ہمت کر لیں۔ اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے چینج یور لائف کورس کریں۔ بیسیکلی یہ اس کورس میں چند اعمال ہیں، جن اعمال کو، جن وظائف کو اپنا لینے سے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت ان گناہوں کو چھڑوا دیتے ہیں، خود بہت چھوٹ جاتے ہیں۔ تو آپ کا دل نہیں کرتا، لیکن اللہ چھڑوا دیں تو اور کیا چاہیے؟ آپ کا نہیں مستقل دل کرتا تو کم از کم اپنا مسئلہ حل ہونے تک تو چھوڑ دیں۔ بیمار ہیں، جب تک ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تب تک تو پرہیز کر لیں، بعد میں پھر کھا لیجیے گا پیزے اور برگر اور سب کچھ، تو تھوڑا سا پرہیز تو کر لیں۔ نہیں گناہ چھوٹتے چھوڑ دیں، اگر گناہ چھوٹتے ہیں تو بہت بہتر ہے، پھر تو یہ کافی ہے وظیفہ انشاءاللہ۔ لیکن اگر گناہ نہیں چھوٹ رہے، کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، نہیں دل کرتا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو پھر ہم سے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے، بالکل فری آف کاسٹ ہے چینج یور لائف کورس، بس آپ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے، کسی طرح ان گناہوں سے بچ جائیے۔ ان مسلمانوں کی طرح نہ کریں جو ساری زندگی بیماریاں آ گئیں تو کبھی ایک ہسپتال، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے، سارے ہسپتال پھر کے، اور جب بس ہو جاتی ہے تو پھر آئی سی یو میں جب پہنچ جاتا ہے بندہ اور مشینیں لگ جاتی ہیں تو پھر مسجد میں دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر نفل شروع ہو جاتے ہیں۔ بے وقت پہ اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ وقت پہ اللہ رب العزت سے کیوں نہیں مانگتے؟ سورہ فاتحہ کا اہتمام، صدقہ کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں تو آپ وقت پہ شروع کریں نا۔ ابھی گناہ چھوڑ نہیں رہے، ان مسئلوں میں ذلیل ہوتے ہوتے جب بس ہو جائے گی تو پھر چینج یور لائف کورس بھی کریں گے، اور تب کیا فائدہ تو بہت ہے، لیکن جب کرنا ہی ہے تو وقت پہ کریں نا۔ اگر تو مرنا نہ ہو پھر تو موج ہے، جو مرضی کریں، آخر مر بھی جانا ہے، تو جب موت پہ جو چھوڑنا ہے تو پہلے کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ دیکھیں، آپ جس بھی حرام میں پڑے ہیں، آپ شارٹس دیکھتے ہیں، آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، آپ موویز دیکھتے ہیں، آپ کسی نامحرم سے بات کرتے ہیں، اب جس بھی گناہ میں ہیں آپ نے وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، چاہے وہ موت پہ فرشتہ آ کے چھڑوائے یا آپ خود تھوڑی ہمت کر کے چھوڑ لیں، لیکن اللہ کی قسم مرنا ہے، آپ نے چھوڑنا ہے، یہ گناہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ چھوڑنا کب ہے۔ فرشتہ چھڑوائے گا یا آپ نے خود چھوڑنا ہے؟ فرشتہ چھڑوائے گا تو پھر آگے معاملہ بہت سخت ہے، لیکن خود چھوڑ دیں گے تو پھر آگے معاملہ بڑی راحت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ تو گناہوں کو خود چھوڑیں، نہیں چھوڑتے چینج یور لائف کورس کریں۔ اب جو بندہ چینج یور لائف کورس ہی نہ کرے
تو پھر یہ بھی روتا پھر گناہ نہیں چھوٹتے اور مسئلے کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ پھر جب ہم کہہ رہے ہیں بالکل فری ہے، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ رابطہ کریں، چینج یور لائف کورس کریں، آپ کا مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ 1 مہینے کے اندر میرا چیلنج ہے، مسئلہ 1 مہینے کے اندر حل ہو جائے گا۔ پھر اللہ کی محبت کے لیے بس اس کورس کو کوئی مکمل کرنا چاہے تو کر لے۔ بس 2-3 چیزیں ہیں بیسک۔ نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 گناہوں سے بچنا، نمبر 3 چینج یور لائف کورس کرنا اگر گناہوں سے بچ نہیں پا رہے، اور نمبر 4 یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے اگر پڑھ لیں بہت بہتر ہے۔ ظہر مغرب عشاء کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاق یا اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنا ہے۔ کم از کم 10 مرتبہ ہے، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے۔ اگر آپ خاص اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن کو پریس فرما لیجئے۔ ہماری ویڈیوز کو دوستوں تک ضرور شیئر کیجئے۔ اور دوسری بات، اپنی والدہ کا نام، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ مال و دولت کے حوالے سے آپ کو کہا جاتا ہے آپ پر بندش ہے، کسی نے آپ کا کاروبار بند کر دیا ہے، کسی نے آپ پر تعویذ کروائے ہیں، کسی نے عملیات کروائے ہیں، بلیک میجک کیا ہے، آپ کا رزق باندھ دیا گیا ہے، پھر کھولنا ہے تو پھر اتنے پیسے دو۔ اب عجیب بات ہے، وہ لوگ جو آپ سے پیسے لے کے گزارا کر رہے ہیں وہی آپ کا رزق کھول رہے ہیں۔ عجیب بات نہیں؟ اللہ رب العزت عافیت والا معاملہ فرمائے۔ تو ایسے لوگوں کو ہرگز پیسے، نام والدہ کا نام تصویر دینے سے آپ ان لوگوں کو اختیار دیتے ہیں وہ آپ کے ساتھ جو چاہے کریں، تو نام والدہ کا نام ہرگز نہ دیں، تصویر نہ دیں۔ اور جو آپ سے کہتا ہے جادو نظر بدبندش ہے، ایسے لوگوں سے ہرگز رابطہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے، اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیے۔ یا رزاق یا اللہ جل جلالہ کا ذکر تب تک کیجیے جب تک دل کی کیفیت نہ بدلے، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کر لیجیے۔ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ جب آپ ذکر کر لیں تو اس کے بعد دعا میں پہلے درود پاک کم از کم 3 مرتبہ، اور جب دعا کر لیں تو بعد میں درود پاک کم از کم 3 مرتبہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ دعا میں اللہ رب العزت کے جو احسانات ہیں پہلے ان کا شکر ادا کیجیے، اس کے بعد پھر دعا کیجیے، پیارے اللہ آپ نے اتنے احسانات مجھ پہ فرمائے ہیں، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجیے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ اس سازش کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اس وظیفہ کو کر لیں تو آپ کی دکان نہیں چلتی، کاروبار کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے جس میں کوئی بندہ آپ کے ساتھ شامل ہے، تو آپ اس کو یہ اعمال ہدیہ کریں۔ گاہک آتے ہیں اور وہ چیز لیے بغیر چلے جاتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ان آنے والے گاہکوں کو، یا اللہ جتنے بندے میری دکان میں آئے میں ان سب کو یہ اعمال ہدیہ کرتا ہوں، آپ ان کے دلوں کو نرم فرما دیجئے، وہ مجھ سے سامان خرید دیں۔ تو کوئی بندہ ریلیٹڈ ہے آپ کے بزنس کے حوالے سے کسی بھی چیز میں، کسی نے آپ کے پیسے دینے نہیں دے رہا، تو آپ اس کو یہ اس عمل کا اجر بھی ہدیہ کریں گے۔ مزید کوئی شرائط نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔